میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں غم کے بھاری بوجھ کے ساتھ میں عزیز بلگامی آپ کا خیر مقدم کر رہا ہوں۔ میرے قابل صد احترام استاد عالی جناب عبدالغفور پاریک صاحب گزشتہ جمعے کی صبح 7 بجے بمقام ناگپور اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ ایک ایسا صدمہ ہے جس سے باہر نکلنا میرے جیسے قرآنی عربی کے ہزاروں طالب علموں کے لیے دشوار ہے۔ یقین نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ابھی ہمارے درمیان ہیں۔ ان کی خدمت میں اس تعزیتی فیچر کے ذریعے میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان کے اہل خانہ اور ان کے طلباء کے غم میں شریک ہو کر اپنے اور ان کے دکھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تعزیتی فیچر فکر و فن شعر و سخن کا حصہ اس لیے بن رہا ہے کہ مرحوم عبدالغفور پاریک صاحب ایک بہترین قلم کار اور زباندان تھے اور انگریزی، اردو، ہندی، مراٹھی، گجراتی اور عربی زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا۔ ان کے اشہاب قلم سے نکلی 472 صفحات پر مشتمل ان کی کتاب بحر کوثر کی ایک آبجو 2014 میں منظر عام پر آئی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً ان کے دعوتی کتابچے بھی منظر عام پر آتے رہے ہیں۔ ان کی تقاریر کو مرتب کیا جائے تو کئی کتابوں کا مواد فراہم ہو سکتا ہے۔ ہمارے فکر و نظر پر بھی ان کے بڑے احسانات ہیں۔ ہماری نثر کو حسن و جمال کی نئی آراستگی سے ہمکنار کرنے میں، بلکہ ہماری تحریروں کو آسمانی وحی کے نور کا عکاس بنانے میں مرحوم پاریک سر کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ان کے احسانات کا بدلہ چکانا تو ممکن نہیں، البتہ ہمارے پروگرام میں ان کے حسنات کے ذکر سے کسی حد تک تلافی ممکن ہو سکتی ہے۔ میری یہ خوشبختی ہے اور جذبات افتخار کے ساتھ یہ حقیقت میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ مرحوم عبدالغفور پاریک کے ساتھ، جنہیں ہم سر کہا کرتے تھے، 8 سال کام کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے 2006 میں مرحوم عبدالغفور صاحب نے مجھے فون کیا تھا اور ناگپور مدعو کیا تھا۔ ابتداً تو یہی بات پیش نظر تھی
کہ جو قلمی کام ان کی زیر نگرانی ان کے ادارے میں انجام پا رہا تھا، اسے مرتب اور ایڈٹ کر کے عالمگیر سطح پر اردو پریس میں اشاعت کے قابل بنانے کی ذمہ داری میں لے لوں۔ میں نے یہ ذمہ داری قبول کی تھی اور کام شروع ہوا۔ ساتھ ساتھ پاریکھ سر نے میری عربی زبان کی تعلیم کے لیے ایک استاد بھی مقرر کیا تھا اور خود بھی نگرانی فرماتے رہے تھے۔ قرآن شریف کی صورتوں کے ہمارے جو منظوم ترجمے شائع ہو کر مقبول عام ہو چکے ہیں، وہ اسی تعلیم کے مرہون منت ہیں۔ مزید منظوم ترجموں کا کام جاری ہے۔ الغرض مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی کہ متذکرہ کام ناگپور کے دفتر میں ہی بیٹھ کر کیا جائے۔ یہ کام میں بنگلور میں بیٹھ کر انجام دیا کرتا تھا اور ای میل کے ذریعے ہی ضروری پیغامات و ہدایات کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے جب محسوس کیا کہ ان کے کام کا آدمی مل گیا ہے، میں نے حامی بھر لی۔ جب کام کا آغاز ہوا تو ابتدا ہی میں محسوس ہوا کہ کام دقیق اور محنت طلب ہے، ایک محقق کی طرح کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ناگپور کا میرا سفر مسلسل ہونے لگا۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ مجھے 15 دن تک ناگپور میں رکنا پڑا۔ انہوں نے مولانا عبدالکریم پاریکھ کی ساری کتابیں تھما دی تھیں اور میرا مطالعہ جاری رہا اور نوٹس بنتے گئے۔ یہ نوٹس نظر ثانی کے لیے پاریکھ سر کے پاس جاتے، اخبارات کے تراشوں کو چھانٹنا، ان میں سے مولانا کی شخصیت سے جڑی معلومات کو یکجا کرنا پڑتا تھا۔ کئی افراد کے انٹرویوز درکار ہوتے تھے۔ یہ کام چلتا رہا، کئی ماہ تک کام ہوتا رہا اور بالآخر اس قدر مواد جمع ہو گیا کہ ایک سوانح کو سوانح کہا جا سکے۔ مولانا محترم کی زندگی کا ہر گوشہ سامنے آ گیا۔ مرحوم عبدالغفور پاریکھ سر میرے کام سے حد درجہ مطمئن تھے۔ بفضل تعالی 472 صفحات پر مشتمل بحر کوثر کی ایک آبجو کے نام سے شائع ہو کر منظر عام پر آ گئی، جسے دیکھ کر میں حیران تھا کہ ہماری محنت رنگ لائی ہے۔ خالص آرٹ پیپر پر چھپی ایک بے حد خوبصورت کتاب کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور ابھی یہ تھمنے بھی نہ پائے تھے کہ پیش لفظ میں مرحوم عبدالغفور پاریکھ سر کے اظہار تشکر کا باب میرے سامنے آیا۔ اس باب میں میرے اپنے لیے مختص 2 پیراگرافز دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن آنسوؤں کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ ہونٹوں پر بے ساختہ اپنا ایک شعر جاری ہوا۔ یہ چھلکتے تو ہیں رخسار پہ ڈھلتے ہی نہیں، یہ چھلکتے تو ہیں رخسار پہ ڈھلتے ہی نہیں، آنسوؤں میں بھی ذرا عزم سفر پیدا کر۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ان 2 پیراگرافز کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ مرحوم عبدالغفور پاریکھ صاحب نے لکھا ہے، عام طور پر معاونین اور کرم فرماؤں کے نام آخر میں درج کیے جاتے ہیں، لیکن ہم پہلے تو اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہیں، پھر ہمیں اپنے رفقائے کار کا ہم شکر بجا لاتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ایک عطیہ تھے، جنہوں نے اس کاوش میں ہماری ہر مرحلے پر قدم بقدم مدد کی۔ خصوصاً شہر بنگلور کے ساکن، مشہور دین پسند ادیب اور ملک گیر شہرت کے حامل شاعر جناب عزیز بلگامی صاحب اپنی مصروفیات کے باوجود اس کام کی اہمیت اور افادیت کی خاطر کئی بار بنگلور سے ناگپور تشریف لائے اور یہاں قیام کر کے اس کام کو انجام دیا۔ مولانا کی کتاب اللہ کی خدمت کے تعارف کی خاطر مسلسل کئی مہینے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ
مصروف رہے، دیگر شہروں کا سفر بھی کیا، مختلف خواتین و حضرات کا انٹرویو بھی لیا۔ حضرت مولانا عبدالکریم پاریک کی کتابوں کا دوبارہ مطالعہ بھی کیا، اخبارات کی تلاشوں کا جائزہ لیا۔ حضرت مولانا کی ڈاک کے فائلوں میں عرق ریزی کی قابل تذکرہ مواد کو کمپیوٹر میں محفوظ کر لیا، جس کے ذریعے ہم اس قابل ہو سکے کہ اس کاوش کو ترتیب دیں۔ یہ پیراگراف محترم عزیز بلگامی کی خدمات کو نہ تو کما حقہ سمیٹ سکتا ہے اور نہ انہیں کسی سے کسی اجر کی تمنا ہے۔ ظاہر ہے ان کی کاوش کے لیے ڈھیر ساری دعائیں تا زندگی ہوتی رہیں گی۔ اہل خاندان ان کے اس احسان کو کبھی نہ بھلا پائیں گے۔ بلگامی صاحب کے لیے حضرت مولانا عبدالکریم پاریک کے رفقا اور معاونین کے بھی یہی جذبات ہیں۔ ہم قارئین سے بھی محترم عزیز بلگامی کے لیے اپنے مخصوص اوقات میں دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ ناظرین، حمیرہ مریم حسین صاحبہ کا ایک انگریزی تعزیتی مضمون ناگپور سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار دی اتوادہ میں بعنوان شہر کے تاج ادب نے ایک درخشندہ نگینہ کھو دیا شائع ہوا ہے۔ ان کے مضمون کا اختصار پیش کرنا یہاں بے محل نہیں ہوگا۔ حمیرہ مریم صاحبہ نے ہم سب کے جذبات کا اظہار کیا ہے، ان کے شکریہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ محترمہ فرماتی ہیں ان کا قرآن کا گہرا مطالعہ تھا، عربی زبان کا وہ گہرا علم رکھتے تھے۔ اپنے طلباء کو قرآن کی عربی زبان سکھاتے وہ اللہ کے پیغام کے رموز و اسرار سے بڑی گہرائی کے ساتھ واقف ہو گئے تھے۔ پھر ان کے پڑھانے کا انداز بھی نہایت ہی دل نشین تھا۔ جن افراد کو مرحوم عبدالغفور پاریک صاحب کی قربت حاصل ہوئی، چاہے وہ بزنس سے وابستہ افراد ہوں، سوشل مقاصد کو لے کر قریب آئے ہوں، یا قرآنی عربی سیکھنے کی غرض سے قریب آئے ہوں، ایک لمبے عرصے تک ان تمام ہی طبقات کے دل و دماغ پر ان کے اخلاق، کردار اور ان کی علمیت کی چھاپ بھی تھی اور دھاک بھی رہے گی۔ 1948 میں آپ کی پیدائش ناگپور میں ہوئی اور ناگپور یونیورسٹی سے انہوں نے کامرس میں پوسٹ گریجویشن کیا تھا۔ گزشتہ جمعے کی صبح 7 بجے طویل رات کے بعد استاد محترم 71 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ذات پات، زبان و ادب، مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر انہوں نے انسانی بنیادوں پر خدمت خلق انجام دی۔ تعلیم فراہم کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی خالص انسانی بنیادوں پر مدد کرنا جن لوگوں کا مشغلہ تھا، پاریک سر ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ وہ ایک اچھے تاجر تھے اور ان کا خیال تھا کہ صدقہ کاروبار میں انقلاب لا سکتا ہے اور زمین کی شکل و صورت بدل سکتا ہے۔ اپنے پدم بھوشن والد محترم مولانا عبدالغفور پاریک مرحوم کے عبدالکریم پاریک مرحوم کے بڑے فرزند ہونے کی حیثیت سے ان کے مشن کو جاری رکھنے میں بنیادی رول ادا کیا۔ عربی زبان اور خاص طور سے قرآن کی عربی زبان سے وہ حد درجہ محبت کرتے تھے اور اس زبان کو امت مسلمہ کے علاوہ غیر مسلموں کو سکھانے کا ان پر ایک جنون سطاری تھا۔ صرف 200 گھنٹوں میں عربی زبان کی شدت پیدا کرنے کی انہوں نے ترکیب ایجاد کر رکھی تھی جو بالکل منفرد تھی۔ انہوں نے اپنے طلباء کے ذریعے پورے ملک میں عربی کلاسز کا ایک خاموش نظام قائم کر رکھا تھا۔ بلا مبالغہ ان کے لاکھوں طلباء ساری دنیا میں اس کام کو انجام دینے میں آج بھی سرگرم عمل ہیں۔ ان کے اختراع کردہ طریقے کو ہندوستان اور دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں اپنے کریکولم میں شامل کر لیا گیا ہے۔
اپنے اظہار میں وہ بڑے بے باک ہوا کرتے تھے اور ہر غیر قرآنی بات کو بڑی شدت کے ساتھ رد فرمایا کرتے تھے، چاہے اس کی ضرب اپنے رشتہ دار یا دوست و احباب پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ لیکن دلائل بہت ہی عمدہ اور طاقتور ہوا کرتے تھے۔ اپنی انفرادی حیثیت میں انسانی اقدار کے حامل پیغامات کو پھیلاتے رہے۔ انہوں نے کبھی اپنے کام کی نمائش یا پبلسٹی نہیں کی۔ ان کا مشن صرف یہ تھا کہ قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر سماج میں اقدار، اخلاق، صبر و تحمل اور وسعت ظرفی کا پیغام عام کیا جائے۔ اگر قرآن کی زبان کو سمجھنا اور اس کے پیغام کا ادراک حاصل کرنا سارے ہندوستان میں بلکہ ملک کے باہر بھی آسان سمجھا جانے لگا ہے تو اس کا صحرا صرف اور صرف مولانا عبدالکریم پاریکھ اور ان کے ذی وقار فرزند عبدالغفور پاریکھ صاحب کے سر سجدہ ہے۔ قرآن کے ایک طالب علم کا کہنا ہے کہ عبدالغفور پاریکھ صاحب نے اللہ کے کلام اور اس کے پیغام کے لیے ان کے دماغوں اور دلوں کو کھول دیا ہے۔ انہوں نے دنیا میں قرآن سکھانے کا کام کرنے والے اساتذہ کے لیے ایک منفرد طریقہ کار کی وراثت دی ہے۔ وہ ایک رفیق فلسفی اور رہنما تھے، اساتذہ کے لیے مینارہ نور تھے اور ایک قابل فخر مرشد کا مقام رکھتے تھے۔ ممبئی کے ڈاکٹر کامران خان بجا طور پر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے زور بیان سے مخالف کے دلائل کو بے قوت کر کے رکھ دیتے تھے، لیکن فوراً ہی اس کی تعریف بھی کیا کرتے تھے تاکہ اس کا احساس شکست خوردگی باقی نہ رہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے جسے بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ ہم سب طالب علموں کو اٹھانا ہے۔ بقول حسیب احمد خان صاحب، اپنے والد کی طرح عبدالغفور سر نے بھی قرآن اور اس کے فہم کا علم پھیلانے میں سخت محنت کی اور ایک ایسی وراثت چھوڑی جو آنے والی نسلوں کے روحانی فیضان کا باعث بنے گی۔ ایک خانہ دار خاتون محترمہ فرحین خان صاحبہ فرماتی ہیں کہ ان کے پڑھانے کا انداز اس قدر نرالا اور دلکش ہوا کرتا تھا کہ میں ایک کلاس بھی سر کی ناغہ کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرا صاحبہ کے ان خیالات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے میری شخصیت پر کسر نفسی کا پیکر عزیز بیلگامی کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی تھی۔ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں کسی نظریے کے تحت داخل ہونا اور خالی و ذہن ہو کر اس کے مضامین کو اپنی روح میں جذب کر کے اپنے کردار سے نمونہ پیش کرنے میں بڑا فرق ہے۔ کتاب اللہ کا یہ ایک معجزہ ہے کہ انسان جس نظریے کو لے کر اس میں داخل ہوگا بہرحال اس کی آیتوں کی اپنی تعویل برآمد کر لے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کا نظریہ قرآنی بنے اور ایمان و عمل اور کردار بھی اسی سانچے میں ڈھلتا چلا جائے۔ قرون اولیٰ کی یہی شان رہی جو بعد کے دور میں معدوم ہوتی چلی گئی۔ اب تو ہر فرقہ اور ہر نظریہ اپنے مقصد کی تائید میں قرآن شریف سے آیتیں برآمد کر کے پیش کرتا رہتا ہے اور امت کا اختلاف انتشار اور بھی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ شاید دنیا کی تاریخ میں کسی دور میں بھی اس کی مثالیں ملنی مشکل ہیں کہ کتاب اللہ اپنی اصل زبان میں تو موجود رہے اور اس کے حاملین اتنے متضاد، اتنے منتشر، اتنی مختلف رائے اور قطبی فاصلے کے حامل رہے۔ یہ تھا محترم عبدالغفور پاریکھ صاحب کا نظریہ قرآن فہمی۔ اگر یہ بات ہماری ملت کا ایک ایک فرد اپنی گرہ میں باندھ لے تو وحدت ملت کا اصل سرا اس کے ہاتھ لگ جائے گا انشاءاللہ۔
دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم عبدالغفور پارک صاحب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم نے چند تعزیتی اشعار مرحوم عبدالغفور پارک صاحب کی نظر کیے ہیں، وہ میرے استاد تھے، ان کی نظر یہ چند شعر پیش کر رہا ہوں، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں، وہ سمت ملک عدم سوگوار چھوڑ گیا، وہ سمت ملک عدم سوگوار چھوڑ گیا، میرا امیر سفر اشک بار چھوڑ گیا، وہ جس کے دم سے تھا میں ناگپور کا شہدا، وہ جس کے دم سے تھا میں ناگپور کا شہدا، وہ ہم نوا وہ میرا غم گسار چھوڑ گیا، نہ جانے کیسے رکے گی یہ آنسوؤں کی جھڑی، نہ جانے کیسے رکے گی یہ آنسوؤں کی جھڑی، ملول کر گیا وہ دل فگار چھوڑ گیا، مجھے یقین نہیں آتا بچھڑ گیا ہے وہ، مجھے یقین نہیں آتا بچھڑ گیا ہے وہ، دل حزیں کے لیے غم کا بار چھوڑ گیا، دل حزیں کے لیے غم کا بار چھوڑ گیا، کتاب حق کے وہ اسرار کا مفسر تھا، کتاب حق کے وہ اسرار کا مفسر تھا، اسی کے درس کی وہ یادگار چھوڑ گیا، اسی کے درس کی وہ یادگار چھوڑ گیا، وہ ایک پیکر شفقت تھا سب کی نظروں میں، وہ ایک پیکر شفقت تھا سب کی نظروں میں، ہر ایک آنکھ میں اشکوں کی دھار چھوڑ گیا، ہر ایک آنکھ میں اشکوں کی دھار چھوڑ گیا، میں اپنے سر کے خسائل بیاں کروں کیسے، میں اپنے سر کے خسائل بیاں کروں کیسے، میرا شعور مجھے درکنار چھوڑ گیا، میرا شعور مجھے درکنار چھوڑ گیا، عزیز راہ لی عقبہ کی کس قدر جلدی، عزیز راہ لی عقبہ کی کس قدر جلدی، قرار لے کے گیا بے قرار چھوڑ گیا، قرار لے کے گیا بے قرار چھوڑ گیا۔ ناظرین، مرحوم عبدالغفور پارک سر نے ہمارے فکر و عمل پر جو اثرات ڈالے ہیں، ان کا پرتو ہمیں حضرت عطاء الرحمن عطا حبلوی کے شعروں میں نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ رب سے جا ملا ہے تو پھر غم کی بات کیوں، وہ رب سے جا ملا ہے تو پھر غم کی بات کیوں، وہ سرفراز ہو گیا ماتم کی بات کیوں، وہ سرفراز ہو گیا ماتم کی بات کیوں، ہم وہ نہیں کہ پیچھے چلیں شخصیات کے، ہم وہ نہیں کہ پیچھے چلیں شخصیات کے، اس نے بھی بت بنائے نہیں اپنی ذات کے، اس نے بھی بت بنائے نہیں اپنی ذات کے، مل جائے پھر نہ موقع کسی بت تراش کو، مل جائے پھر نہ موقع کسی بت تراش کو، آؤ سپرد خاک کریں اس کی لاش کو، آؤ سپرد خاک کریں اس کی لاش کو۔ اپنے ناظرین سے پارک سر کی مغفرت کی گزارش کے ساتھ فکر و فن شعر و سخن کے اگلے پروگرام تک عزیز بلگامی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ